مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. ہم سب کو اللہ رب العالمین نے وہ دین عطا فرمایا ہے جو کمپلیٹ بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور پوری زندگی کو شامل بھی ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام کے نزدیک محبوب بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ دین دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ایک مسلمان کو بجا طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے، کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کفار، اغیار، یہود، نصارہ کے تہواروں کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظریں ڈالتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر کرسمس ڈے منانے والے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے پڑوس میں کرسمس ڈے منانے والے ہیں. تو کیا انسانی ناطے سے، جاب کے ناطے سے انہیں کرسمس ڈے کی بدھائی دے سکتے ہیں؟ اے میرے مسلمان، اے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، غور بھی کیا کبھی یہ کرسمس ڈے کیا ہے؟ ایک منٹ کے لیے غور تو کرو کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. جبکہ کرسمس ڈے اس عقیدے کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہے. کرسمس ڈے کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کرسچن کے عقیدے کو بیان کیا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کرسچن کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا رکھا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اے کرسچن لوگو تم یہ بہت ہی بدترین سے بدترین فکرہ لائے ہو. اتنا ڈینجرس ہے، اتنا خطرناک ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. قریب ہے کہ اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کرسچن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
اور رحمان کے لیے شایان شان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ مسلمانوں، کیا تم ان آیات پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا تمہارا ایمان قرآن پر ہے؟ اگر تم قرآن کو اللہ رب العالمین کی کتاب مانتے ہو اور اپنی زندگی کا دستور مانتے ہو تو بھلا بتاؤ کہ اس کرسمس ڈے کو تم کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہو جو تمہارے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، تمہارے دین کے خلاف ہے، تمہارے رب کے خلاف ہے، اور اتنا ڈینجرس ہے کہ آسمان کو پھٹ جانا چاہیے، زمین کو شق ہو جانا چاہیے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے۔ پڑوس میں ہو، پڑوس میں کوئی کرسچن ہو یا آفس میں کوئی کرسچن ہو تو کیا مطلب کہ ہم کفر کو اختیار کر لیں گے؟ ان کی ہمنوائی میں ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، رب کے قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ غور کرو میرے بھائیوں، یہ کیسی بات ہے؟ تمہارے قل هو اللہ احد کے خلاف ہے، یہ قرآنی اتنی آیات کے خلاف ہے۔ کرسچن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ کیا تم یہ ماننے کے لیے تیار ہو؟ یقیناً اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو کہو گے کہ ہماری دوستی چلی جائے تو چلی جائے، لیکن ہم اپنے دین کے ساتھ سودے بازی نہیں کریں گے۔ اسی لیے امام ابن القیم نے کہا تھا، اور بہت ہی زبردست بات، یہ ان کے کفریہ شعائر ہیں، کفریہ، اور ان کے کفریہ عقائد اور شرکیہ اعمال پر مبارکبادی دینا حرام ہی حرام ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی کفر سے بچ جائے گا مبارکبادی دینے کی وجہ سے تو حرام سے تو نہیں بچے گا۔ حرام بھی کتنا بڑا ہے یہ اندازہ کیجئے۔ ابن قیم نے کہا بلکہ یہ اللہ کے ہاں شراب نوشی، قتل اور زنا وغیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بدعقیدگی کے موقع پر، کرسمس ڈے کے موقع پر ان کو بدھائی دینا، ان کے اس عقیدے کا اعتراف کرنا ہے کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ، اگر تم تسلیم کرتے ہو کہ واقعتاً کرسچن کا عقیدہ درست ہے اور قرآن کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے، تو تم جتنی چاہو بدھائی دے دو، پڑوسی کا حق ادا کرو، کلاس فیلو کا حق ادا کرو، لیکن دین تم سے چلا جائے گا۔ تم کس کو اختیار کرو گے؟ شریعت مصطفیٰ کو اختیار کرو گے یا یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو شخص کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اتنے بڑے سے بڑا گناہ جو ہے اس کے سامنے ہیچ ہے، کمتر ہے میرے بھائیوں۔ یہ کفریہ شاعر پر مبارکبادی دینا حرام ہی نہیں، بدترین حرام ہے۔ اس کے باوجود ہم بار بار پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ پڑوس میں رہتا ہے، ساتھ میں پڑھتا ہے، ساتھ میں رہنا سہنا ہے، تو کیا ہم اپنے دین کو اس ساتھی کی وجہ سے چھوڑ دیں گے اور اس ساتھی کے کلچر کو، ان کے
تہوار کو اپنا لیں گے، یقیناً ایک مومن آدمی کہے گا کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن ہے، رب کا فرمان ہے کہ اس چند ہم سے چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، مگر ہم رب سے دور نہ ہو، رب کے قرآن سے دور نہ ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل ادیان کی بے کنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سنو، دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دھرم کے عقیدے کو اپناؤ گے، اچھا سمجھو گے تو دنیا میں تو دوستی نبھاتے چلے جاؤ گے، لیکن آخرت میں نامرادی تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلامی تعلیمات پر بجا طور پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام تر باطل ادیان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔